पाकिस्तान में पहली मरतबा ईवी टैक्सीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ईवी टैक्सीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किसी और सूबे में, किसी और शहर में वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और उसका भी हमारा मकसद यही है कि जो इस वक्त जो पोल्यूशन के इशू हैं, जिस तरह हमने ईवी बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई, इसी तरीके से ईवी टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। और ईवी टैक्सीज़ में हमारे दो तरीके की होंगी, एक जो है वो मर्द हजरात के लिए होगी या फैमिलीज़ के लिए होगी, एक प्योरली फॉर फीमेल्स होगी और वो फॉर वुमेन होगी। उसमें हम पिंक टैक्सीज़ जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा। और वो पिंक टैक्सीज़ से ख़वातीन पैसेंजर जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डरो खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि आवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। तो यही चंद गुजारिशात थी और अभी इसके बाद मज़ीद जो भी ट्रैक है उस पर भी हम जाएंगे। आज हमने पूरा दिन ही रखा है, हम पूरा दिन जो है तमाम पूरे कॉरिडोर का विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। अच्छा सर, इस मंसूबे का पहला ये फेज़ आप मुकम्मल करने जा रहे हैं, यकीनन ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफ है। लेकिन मेन जो आबादी वाला इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड वाला, वहाँ के लोग आज भी सहाफ़ियों से भी पूछते हैं, मीडिया से भी पूछते हैं कि हमारी जान कब छूटेगी, ये मंसूबा मुकम्मल कब तक होगा? देखें जी, इसको वैसे तो 2026 में इस मंसूबे को कंप्लीट होना था, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब कंटिन्यूटी किसी चीज़ की बीच में डिस्कनेक्ट होती है तो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसके डिले की वजह से या और इश्यूज़ की वजह से ये पहले डिले हुआ और ज़ाहिर प्राइस एस्केलेशन आई जो पूरे पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान के हर इलाके में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के हुकूमत के काम हो रहे थे वहाँ पे जो है वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से फ़र्क आया। तो यहाँ पे भी आया। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप ये प्रोजेक्ट हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जिसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल हो और वो प्रोजेक्ट जिसमें फिर एस्केलेशन के इश्यूज़ भी शामिल होते, एक वो डिले थी। फिर जो दूसरा सबसे वर्स्ट पार्ट था वो था केयर टेकर गवर्नमेंट का। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपने भी सब यहाँ के कराची के सहाफ़ी आपने देखा होगा कि कोई एक दफ़ा किसी ने आके विजिट तक नहीं किया। मुझे याद है कि हमने पहले जो बसेस मंगाई थी पीपल्स बस सर्विस की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में होती तो वो गाड़ियाँ 2 महीने तक पोर्ट पे खड़ी रहीं। वो फिर मुझे मैसेजेस करने पड़े, बयानात चलाने पड़े, ट्वीट्स करने पड़े कि खुदा के वास्ते बसेस हमने ख़रीदी हैं, खड़ी हुई हैं पोर्ट पे, कि आप उन बसेस को रोडों पे लाएं और पब्लिकली इस्तेमाल करें। फिर जब हमने एज ए अपोजिशन उस वक्त हम लोग मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट में हम लोग बैठे थे, तो उसमें एज ए रोल जो हम कर सकते थे वो हमने वो प्रेशर डेवलप किया, जिसकी वजह से वो बसेस फिर पोर्ट से बाहर निकली। तो संजीदगी जो होती है वो अवामी हुकूमतें ही कर सकती हैं, जो अवाम के वोटों से ही आती हैं, वो संजीदगी आती है। तो अभी भी जो इसका टाइम लाइन है, हमारी कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट ज़रूर डिले हुआ है लेकिन टाइम लाइन को मैच करें और क्वालिटी पे किसी भी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे पास इस वक्त भी इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट्स हैं जो हैं वो फॉरेनर कंसल्टेंट है, मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, ये फॉरेनर कंसल्टेंट्स हैं और ये इसके एक इसके कंपोनेंट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है जी। आप अच्छा सर, एक बात ये करनी है, आपके 2 डिपो हैं, एक डिपो बड़ी हाल्ट में और एक डिपो इसमें सपुरा में, उनका तनाज़ा था कुछ इदारों क्या है? और दूसरा, आपने 80 अरब रुपए की सरकार के मौजूदा माली साल में तो रेट रिवाइज करने के लिए, क्या रेट रिवाइज करने में इस काम पर असर नहीं पड़ेगा या रेट रिवाइज? देखिए जी, मैं बताऊँ, जो डेपोज़ के इशू थे वो डेफिनेटली उसकी वजह से भी एक डिले आई, लेकिन उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया डेपोज़ को। जहाँ तक रेट वाइज की बात की, मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट में जो है जो एस्केलेशन हुई, आप जो इनके डीजल के रेट्स दिए गए थे उस वक्त, पेट्रोल के रेट्स दिए गए थे, सरिये के रेट्स दिए गए थे, सीमेंट के रेट दिए गए थे, इस तरह जितने भी केबल्स होती हैं, मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं, क्रश होती है, रेती होती है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो जब आपकी कोई एक कंपोनेंट भी बढ़ता है, सिर्फ अगर मैं तो डीजल का कंपोनेंट भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ के किराए और सब चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आपके जब ये प्रोजेक्ट की शुरू में फिजिबिलिटी बनी थी तब सरिये के रेट और फिर तब सीमेंट के रेट और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफिनेटली वो क्लेम्स आते हैं, ज़ाहिर है जो अगर आपके पास, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में सारी चीज़ें मेंशन एडवांस में होती है कि जी किस हद तक प्राइस एस्केलेशन तक हम जा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ से सर एक यहाँ से प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे कनेक्शन अंडरग्राउंड है, तो जो पानी की लाइन अगर मुतासिर हुई और रोड नीचे उसके लिए क्या कोई
جی بالکل، جو میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی تھی، اس سے پہلے بھی یہ اس چیز پہ ہم لوگ کر رہے تھے کہ جی واٹر بورڈ اور سے جو جہاں پہ پانی کی کنیکٹ لائنس جہاں سے ہٹنی تھیں وہ ری لوکیٹ ہونی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شہری علاقے میں تو ایسا آسان نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے پانی کے کنیکشن کاٹ دیں اور لوگوں کو سہولت نہ مہیا ہو. تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں، اور وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یوٹیلیٹیز کے ٹرانسفر میں بلینز آف روپیز میں خرچہ کر رہی ہے، ان متعلقہ اداروں کو دے رہی ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے واٹر بورڈ ہو یا باقی ادارے ہوں، کہ جی آپ جو ہے یہ پیسے لیں، آپ ری لوکیٹ کریں ان یوٹیلیٹیز کو. تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جی سر 2018 میں جو انتخابات ہوئے، جو حکومت بنی اس کا ان کی بیساکھی پر حکومت کھڑی رہی. آج اسی جماعت کا جو سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی بحران ہے ملک میں، جس طرح کی بحران ہے اس کی ذمہ داری 2018 کی عام انتخابات کی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں اس کو اگری کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہ دیکھیے جی کبھی بھی آپ اگر جڑ کو نہیں پکڑیں گے اور صرف سراسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دھاندلی زدہ انتخابات تھے. 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس بٹھا کے ایک مصنوعی شخص کو جو ہے وہ زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا. تو وہ مصنوعی شخص جیسے وزیر اعظم بنا تو اس نے جو اس ملک کا حشر کیا، جو اس نے اکانومی کی صورتحال خراب کی، جس طرح اس نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ڈیلز کی یا باقی ساری چیزیں کی، اس کی وجہ سے پریشر جو تھا اکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا. تو اس کے 2018 کے انتخابات کے بعد 3.5 سال کے بعد جب پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پر حکومت جو ہے وہ ہٹایا گیا پی ٹی آئی کی، تو اس پی ٹی آئی کی حکومت کو ورثے میں بہت زیادہ چیلنجز ملے. 2018 سے 3.5 سال تک جتنی بھی حکومت رہی پی ٹی آئی کی، کوئی ایک منصوبہ پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا، کوئی ایک ڈیولپمنٹ اسکیم پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا کہ جی پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہو یا عوام کی معیشت کے لیے کوئی کام کیا ہو. صرف جھوٹے وعدے کیے گئے کہ جی ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ گھر دیں گے. تو وہ جھوٹے وعدے، اس میں نہ کوئی ایک نوکری دے سکے اور نہ کوئی گھر دے سکے. پھر جب اس کے بعد یہ سیلاب آئے اور سب چیزیں ہوئیں، اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف دعویٰ کیا، وہ کر کے دکھا دیا. جو 21 لاکھ گھر بنانے کی انہوں نے بات کی، تو 21 لاکھ خاندانوں کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. کسی اور، حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا، سیلاب بلوچستان میں بھی آیا تھا، سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، لیکن واحد سندھ حکومت تھی جس نے غریب عوام کو، کیونکہ کچے گھروں میں غریب عوام رہتی ہے، کچے گھروں میں جو ہے وہ کوئی صاحب حیثیت آدمی نہیں رہتا. تو جو پیورلی غریب عوام تھی جن کے گھر مسمار ہو چکے تھے، اس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، جن کی چھت وہ تھی، جن کا سہارا وہ تھے، اس کو میں نئے گھر بنا کے دوں گا. یہ تھا ویژن جس پہ انہوں نے کام شروع کیا، اور نئے گھر بننا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور کافی لوگوں کو گھر وہ ڈیلیور بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن. یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ جو ہے وہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتی ہے. آج بھی جو بحران چل رہے ہیں ملک میں، چاہے وہ بجلی کے بحران ہوں یا باقی بحران ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ بجلی کے بحران میں بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا تھرکول کا، جس کو بعد میں اس کے بعد جو حکومت ہے اس نے پھر بند کیا، اور پھر محترم آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے 2008 کے بعد، انہوں نے اس تھرکول کے پروجیکٹ کو شروع کیا، اور الحمدللہ تھرپارکر سے بجلی نکل رہی ہے. تھرپارک اب پورا پاکستان کے معاشی ماہرین اور پورے پاکستان کے جو بجلی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان میں بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ تھرپارکر کا کوئلہ ہے، اور اس سے وہ بجلی نکل رہی ہے، تھرپارکر سے کوئلہ نکل رہا ہے. یہ ہے ویژن. اور اب پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ گھروں کو سولرائز کر رہی ہے. وہ بھی کس کے گھروں کو؟ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ جینوینلی غریب ہیں، جن کے ڈیٹا جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور باقی جو ہمارے اسٹیٹسٹک کے ادارے ہیں انہوں نے ویریفائی کیے ہیں، ان کو جو ہے مفت میں سولر لگائے جا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ان انٹرپٹڈ بجلی مل سکے، جن کا یوزیج
بہت کم ہے. ان کو پنکھا, ان کو بلب, ان کو سولر پلیٹ, ان کو بیٹری, یہ سولوشن اس وقت انرجی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. تو یہ سارا ویژن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے کہ وہ غریب عوام کو ہر ممکن قسم کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جی, اس پروجیکٹ میں ڈیلے ہے, لیکن اب مزید ڈیلے نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تمام ٹیم جو دن رات لگی ہوئی ہیں اور کنسلٹنٹ یہاں موجود ہیں, ٹرانس کراچی کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, سیکٹری ٹرانسپورٹ موجود ہیں, کانٹریکٹرز یہاں موجود ہیں, اور سب کو ہم نے باؤنڈ کیا کہ یہاں سے کوئی ہلے گا نہیں, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. جی سر یہ بتائیے گا, ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی پنجاب حکومت کی جانب سے جب 14 روپے بجلی کے بلوں میں کمی کی اور صرف پنجاب کے لیے, تو آپ بہتر نہیں سمجھتے کہ ترکول سے نکلنے والی جو بجلی ہے وہ صرف سندھ کے عوام کے استعمال میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے نیشنل گریڈ کی بجائے؟ دیکھیں جی, یہی فرق ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پاکستان کے ایک ایک کونے کو پورا پاکستان سمجھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ کشمیر بھی پاکستان کا ہے, گلگت بلتستان بھی پاکستان کا ہے, خوزدار بھی پاکستان کا ہے, میاں والی بھی پاکستان کا ہے, ساؤتھ پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سینٹرل پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سندھ بھی پاکستان کا ہے. تو جو سولوشن جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ویژن پر تھر کا کوڑا نکل رہا ہے, وہ مسئلہ تھر کا, وہ سندھ کا حل نہیں کرے گا, وہ پاکستان کے ہر گلی کوچے کا مسئلہ حل کرے گا. اس پروجیکٹ میں صرف حکومت سندھ کی جانب سے تھر پارکر کے کوئلے میں, جو کہ جسے سندھ کو ڈائریکٹ بینیفیشری سندھ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا کیونکہ یہ ساری بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے. $2 ارب سندھ حکومت خرچ کر چکی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. تھر پارکر کے کوئلے کے لیے صرف سندھ حکومت $2 ارب سے زائد رقم خرچ کر چکی ہے. تو یہی ہے کہ ہماری فیڈرل سوچ ہے, وفاقی سوچ ہے. ہم وفاق کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو سرسبز اور شاداب دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر محلے, ہر گلی, پاکستان کے رہنے والے ہر پاکستانی کو جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سستی بجلی ہو, اس کے مسائل حل ہوں. جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروعات محترم آصف علی زرداری صاحب نے کی تو وہ صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں تھی, وہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں تھی, وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں تھی, وہ پاکستان کے ہر علاقے کے لیے تھی. پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوئے. تو یہی ہمیشہ جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی نیشنل ویژن ہوتا ہے, نیشنل سوچ ہوتی ہے اور نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں. تھینک یو. یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا اور بعد میں منسوخ کیا گیا. پھر جو عارضی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں گے. کیا کسی کے خوف ہے یا یہ پارٹی کنفیوژن کے شکار؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی پہ میں کیا بات کروں, وہ اس وقت ان کی جو حرکتیں ہیں, آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ڈویژن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جس عروج پہ تھی اب اس اپنا زوال بھی وہ دیکھ رہی ہے. تھینک یو. تھینک یو YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.